بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی مختلف خبروں کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان بالآخر میدان میں آ گئے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے آج قوم سے کھل کے دل کی باتیں کریں گے۔ وزیر اعظم سمجھ چکے ہیں کہ اپوزیشن ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، ان کی اصل دشمن ہے تو مہنگائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آج کے خطاب میں پیٹرول اور عام شہریوں کو مراعات دینے کے اہم اعلانات کریں گے اور پورے پاکستان کی نظریں وزیر اعظم پاکستان کے خطاب پر ہیں۔ کیا وزیر اعظم پاکستان عام شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی حکمت عملی آج شروع کریں گے جس سے اپوزیشن کے پنکچر ہونے کا خطرہ ہے؟ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں میں بد اعتمادی کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک کا شوشہ آہستہ آہستہ جان چھوڑتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں صرف ملاقاتوں تک محدود رہ گئی ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں ڈیڈ لاک مقرر ہے۔ چھوٹی جماعتیں اپنے حجم سے زیادہ حصہ مانگ رہی ہیں، جس پر نون لیگ سخت سیکھ پا ہے اور کسی قسم کا بھی نہیں کرتا۔ کیا ایسے حالات میں کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کب تک ہوں گے، جبکہ حکومتی خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ عدم انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ دوسری طرف اس مرتبہ سندھ میں 2 مارچ ہو رہے ہیں۔ ایک بلاول بھٹو بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں مارچ پہ، لیکن جتنا امکان تھا اتنی نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی مارچ کر کے کراچی کی طرف آ رہی ہے۔ عموماً حکومتیں مارچ نہیں کرتی، ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آج عوام کو بہت بڑا ریلیف یعنی کہ 10 روپے پیٹرول میں کمی اور بجلی کی کمی کریں گے، جبکہ آج ہی 5 روپے کم و بیشتر بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، جو لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم آج کی جو اطلاعات ہے، کہا جا رہا ہے کہ 6 بجے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے، اور اس موقع پر وہ کھل کر ایسی باتیں کریں گے۔ اگر وہ ہفتے کو خطاب کرتے تو وہ خطاب اور ہونا تھا۔ آج وہ کھل کے باتیں کریں گے، لیکن آج کی باتوں میں وہ قوم کو سوشل میڈیا پر چلنے والی بے مقصد اور جھوٹی خبروں اور مہنگائی پر اعتماد میں لیں گے، اور خصوصاً رشیا کا دورہ انہیں کن حالات میں کرنا پڑا، وقت کے لیے کتنا ضروری تھا، عوام کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط کی بجائے بڑے بڑے سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں، جس سے عوام کی بہتری کے امکانات روشن ہوں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور اس حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس حکومت کی اصل اپوزیشن دشمن مہنگائی اور کرپشن ہے، جس کو وزیر اعظم آج بڑے بڑے اعلانات کر کے اپنی منجی تھلے چارپائی کے بعد لوگوں کو، عام شہریوں کے لیے خاص سکیمیں اناؤنس کریں گے، جس کے فائدے 90% لوگوں کو ہوں گے۔ اگر وزیر اعظم یہ کر پڑتے ہیں تو یقینی بات ہے پیپلز پارٹی کا بلبلہ جو عدم اعتماد کا یا اپوزیشن کا اٹھ رہا ہے، اس میں خاصا ڈیمیج ہوگا۔ ایک طرف تو وزیر اعظم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ مہنگائی میں کمی کریں گے، دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں، آج ہی ان کے نادان ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان کے بجلی کی قیمت میں کم و بیشتر 6 روپے اضافہ کر دیا ہے، اور یہ ایسا اضافہ ہے کہ آج کل جتنا بل کسی دور میں گرمیوں کے موسم میں آیا کرتا تھا، آج کل وہ بجلی کا موسم سردیوں میں آتا ہے، جہاں پنکھا بھی نہیں چلتا، کوئی کولر بھی نہیں چلتا۔ تو اس بل نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں، اور آنے والے دنوں میں اگر گرمی آتی ہے تو اس میں بجلی کا بل دینا 80% لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ کیا ایسے موسم میں، ایسے حالات میں وزیر اعظم پاکستان کو کوئی بڑی خوشخبری دے سکتے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور ملک میں خزانے کی کمی؟ اب یہ وزیر اعظم کا امتحان ہے کہ آج اعلان کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف پیٹرول پہلے ہی دنیا کی، پاکستان کی بلند ترین قیمتوں کو چھو رہا ہے، اور اس سے عام آدمی موٹر سائیکل سوار بھی مشکلات کا شکار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم موٹر سائیکل سوار کے لیے بھی سبسڈی پیٹرول کا اعلان کرے۔ یوکرین اور روس کے حملے پر تیل کی قیمتوں میں اور اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ناظرین، پیٹرول اور بجلی کے نرخ بڑھتے ہوئے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں خود بخود آسمانوں کو چلے جاتی ہیں۔ مہنگائی کے اس طوفان میں
عوام کی نظریں آج وزیر اعظم پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. کیا وزیر اعظم پاکستان عام شہریوں کی زندگی کے لیے بہتری کے لیے کوئی بڑے اعلانات کرتے عملاً اقدامات کرتے ہیں یا اعلانات تک محدود رہتے ہیں؟ اپوزیشن تو وزیر اعظم کو نہیں کر سکی، لیکن جو بجلی، پٹرول اور روزمرہ کی اشیاء میں اضافے سے عوام کا غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے اگر حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی جو خطرناک سچویشن پر پہنچ گئی ہے، اگر اس کے ستائے ہوئے لوگ سڑکوں پر آ گئے تو کوئی بڑا سیاستدان نہیں بچ سکے گا. چودھری شجاعت بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اگر وزیر اعظم نے ان سے مشورہ بات پہ عمل نہ کیا تو وزیر اعظم کو عوامی غم و غصے کا یا موجودہ حکومت کو سامنا کرنا پڑا جا سکتا ہے. ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کے خطاب میں وزیر اعظم نچلے طبقے کے لیے کچھ ریلیف کا اعلان کریں گے. پرویز خٹک کا دعویٰ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ پٹرول کی قیمت میں 10 روپے اضافہ اعلان کیا جائے گا، اور یہ بھی اعلان ہوگا کہ 4 ماہ تک. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، اس میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، جبکہ آج ہی بجلی کی قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا ہے. شاید وزیر اعظم کے ایڈوائزر ان کو گھر بھیجنے میں اپوزیشن سے زیادہ جلدی کر رہے ہیں. اگرچہ عالمی حالات کو دیکھتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں لگتا کہ دنیا میں پٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اگر اس موقع پر پٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں تو اپوزیشن جو پہلے ناکام اور نامراد تھی اور اس کے لیے زیادہ مایوس کن حالات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ بار بار عدم اعتماد کے دعوے کرنے کے باوجود عدم اعتماد پیش نہ کرنا اپوزیشن کی کمزوری کی نشانی بتا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن آپ مستقبل کے سیٹ اپ میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی. دوسری جانب ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ابھی تک طریقے عدم اعتماد پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. نون لیگ، کاف لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں سخت اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن الیکشن کب ہونے ہیں اس پر ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو پا رہا، اور طریقے عدم اعتماد پیش کرنے کی تاریخ بھی دینا شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور کسی بھی بڑے لیڈر کے اختیار میں نہیں رہا. وزیر اعظم عمران خان اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کل لاہور میں آ رہے ہیں. اس وقت وہ اپنی جماعت کے 1 to 1 لوگوں سے ملیں گے. انہیں لگتا ہے کہ ان کی جماعت میں جہانگیر ترون گروپ خاصا ڈیمیج کر چکا ہے، اور وزیر اعظم اس طرح ہر ایک کے خدشات دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور امکان ہے کہ وہ پرویز لائی اور شجاعت صاحب سے بھی ان کے گھر جا کر ملاقات کریں گے اور ان کے خدشات کو دور کریں گے. اگر یہ ملاقات کامیاب ہوتی ہے اور چودھری برادران حکومت کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو اپوزیشن جو دعوے عدم اعتماد کا کر رہی تھی اس کو بارے میں بھی خواہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے سندھ میں 2 مارچ جاری ہیں. بلاول بھٹو کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑا لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور جب کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو حکومت کا ختم ہو جائے گا اور وہ طریقے عدم اعتماد لائیں گے. جبکہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی، اسد عمر بھی پیپلز پارٹی میں سندھ حکومت میں حقوق کے لیے کراچی کی طرف لانگ مارچ کر رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم نے بندوبست کر لیا ہے. بیانات تو اپوزیشن کے خاصے غم و غصے والے اور ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کا عمل نظر میں نہیں آتا کہ آپس میں عدم اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے آج تک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو چکا، اور مستقبل میں حکومت کیسے چلانی ہے اس پر بھی سخت ڈیڈ لاک ہے جو اپوزیشن کی ساکھ اور متاثر کر رہی ہے. یاد رکھیں کہ جب پی ٹی ایم بھی بنی تھی اس وقت بھی دعوے کیے جا رہے تھے عمران خان آج گیا کل گیا، اس کے بعد عمران خان اپنی سیٹ سے ٹس مس نہیں ہوئے بلکہ زیادہ مضبوط ہوتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اپنے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ناکام کرائی، اور ایسا بل جو آئی ایم ایف کا تھا جسے اسٹیٹ بینک کو کہا جا رہا تھا گروی رکھا جا رہا، وہ بھی اسی دونوں ہاؤسوں سے منظور کرایا گیا. لیکن ناظرین ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اس لانگ مارچ کا پیپلز پارٹی کو جو بلاول بھٹو لے کے آ رہے ہیں بظاہر تو کوئی خاص مقصد نہیں نظر آ رہا، لیکن ایک بات بادی نظر میں لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ کا ہدف اصل جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو متحرک کرنا اور ان کے ووٹر کو آگے بڑھانا ہے، اور ان کا خون گرم کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کریں گے. طریقے انصاف کے لانگ مارچ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت تو ہمیشہ ڈیلیور کرتی ہے، انہیں لانگ مارچ کی بجائے عوامی مشکلات کو آسان کرنا ہوگا. جس طرح کراچی ٹرانسمیشن پلان کے تحت وفاق نے
کراچی میں ترقیاتی کام کرائے ہیں، اسی طرح اندرون سندھ کو توجہ دی جائے تو پی ٹی اے اپنی جگہ بنائے گی۔ بظاہر اندرون سندھ آج بھی پیپلز پارٹی کا گڑھ لگتا ہے، جیسے بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں بات کرتا چلوں، ویسے بھی عدم اعتماد کا شوشہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، اپوزیشن کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی سلو ہوتا جا رہا ہے، تاہم رابطے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں آئندہ انتخابات کی تیاری زور پکڑتی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس وقت بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور وزیر اعظم کا کل آنا بھی بلدیاتی الیکشن کی حکمت عملی بنانا ہے، روٹھے ہوئوں کو منانا ہے، چودھریوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بلدیاتی انتخابات سے پہلے عوام کے لیے، عام شہریوں کے لیے اعلان کریں گے۔ ناظرین، کا دیکھنا ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان کون سے بڑے اور سخت فیصلے کرتے ہیں اور عام شہریوں کو سہولتیں زندگی کی دینے کے لیے کس طرح بہتری کی طرف فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اطلاعات ہے کہ اتحادی اس وقت آپس میں اکٹھے نہیں ہو پا رہے، ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے، نہ حکومت گرانے کو پنجاب گرانا ہے، وفاق گرانا ہے یا سپیکر گرانی ہے، یا ہی اس بات پہ کہ اگلا ٹرینیور پیپلز پارٹی اور وقاف لیگ واضح کہہ چکی ہے کہ ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے، جبکہ نون لیگ 4 ماہ تک نئے الیکشن کرانے کی ضد پیڑی ہوئی ہے اور اس طرح یہ ڈیڈ لاک سا بن چکا ہے۔ اتحادی جماعتیں نے میں جو حکومت کی اتحادی جماعتیں باپ کا وزیر اعظم کو مطالبات پیش کرنے کا مطالبہ فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس وزینجو سے ملاقات کا امکان بھی ہے اور قدوس وزینجو اس موقع پر اپنے لوگوں کو مزید وزارتیں دینے پر وزیر اعظم کو مجبور کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ان کی وزارتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور پنجاب کابینہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کی کوئی حتمی بات نظر نہیں آتی۔ کبھی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ آج ہم حکومت کا اتحادی چھوڑ دیں گے، لیکن اب اچانک خالد مقبول نے یہ کہہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت کو بچانے کے انتظامات زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن بلند و بالے دعویٰ کرنے کی بجائے عملی اقدامات کرنے سے قاصر ہے، اور اپوزیشن اگر آپس میں نہیں مل بیٹھ رہی تو حکومت کے اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان اور ترین کی ملاقات کے حوالے سے بھی اب وزراء کھل کر باتیں کر رہے ہیں اور عمران خان کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کا ٹائم پورا کرنے کے لیے جہانگیر ترین اور اس کے گروپ کو ملائے بغیر ممکن نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن جہانگیر ترین کی طرف سے ابھی پازیٹیو بات نہیں آئی۔ ملاقات کے امکان میں شفقت محمود نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ موجودہ جماعتوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں 15 اراکین اپوزیشن کے ساتھ حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان فرنٹ فوٹ پر پریس کانفرنس پر پوری پاکستان کی نظر ہے اور اپوزیشن پہ اگر وہ بڑے اعلانات کرتے ہیں جس میں عام شہریوں کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے مراد دینے کے لیے ہوتا ہے تو وزیر اعظم کے ساتھ متاثر ہوگی، ورنہ وزیر اعظم کے لیے اصل دشمن مہنگائی، کرپشن اور لا قانونیت ہے۔ اپوزیشن کسی بھی نتیجے پر بلند و بالے دعوے کرنے کے باوجود ابھی تک نہ پہنچنا وزیر اعظم کی حکومت کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان زندہ باد۔